TNN ٹی وی کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں نمرہ کنول۔ کنزرویٹو امیدوار ڈان اسٹیورٹ نے طویل عرصے سے وفاقی لبرل کے گڑھ ٹورنٹو کے علاقے سینٹ پالز ایک شاندار فتح حاصل کی، جو وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے مستقبل کے بارے میں سوالات اٹھا رہی ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کنزرویٹو امیدوار ڈان اسٹیورٹ نے طویل عرصے سے وفاقی لبرل کے گڑھ ٹورنٹو کے علاقے سینٹ پالز ایک شاندار فتح حاصل کی، جو وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے مستقبل کے بارے میں سوالات اٹھا رہی ہے۔ اسٹیورٹ کی جیت چونکا دینے والی ہے کیونکہ یہ سیٹ 30 سال سے زیادہ عرصے سے لبرلز کے پاس رہی ہے، یہاں تک کہ پارٹی کے ماضی کے نچلے پوائنٹس جیسے کہ 2011 کے وفاقی انتخابات، جس میں صرف 34 لبرل ایم پیز پارلیمنٹ میں واپس آئے۔ کنزرویٹو نے 2011 کے وفاقی انتخابات کے بعد سے شہری ٹورنٹو میں کوئی سیٹ نہیں جیتی تھی۔ اس طرح کے مضبوط گڑھ میں لبرلز کی ناقص کارکردگی ٹروڈو کے لیے کچھ اصلاح کی تلاش کا باعث بن سکتی ہے، جنہوں نے مہنگائی، زندگی کے بحران، مکانات کی بلند قیمتوں اور بڑھتی ہوئی امیگریشن کی سطح، ووٹروں کی عدم اطمینان کے طور پر اپنی مقبولیت میں کمی دیکھی ہے۔ سبکدوش ہونے والی لبرل ایم پی کیرولین بینٹ نے 2021 میں اس سواری میں اپنے قدامت پسند حریف کو تقریباً 24 پوائنٹ سے شکست دی۔ چرچ تقریباً 2 پوائنٹ سے ہار گیا۔ اگر اسی طرح کے ووٹوں کی تبدیلی صوبے میں دیگر سواریوں پر لاگو ہوتی ہے تو اگلے انتخابات میں درجنوں لبرل ایم پیز اپنی نشستیں کھو سکتے ہیں۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں نفرت پر مبنی واقعات کی تعداد گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں تقریباً 55% بڑھ گئی ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں نفرت پر مبنی واقعات کی تعداد گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں تقریباً 55% بڑھ گئی ہے۔ ڈپٹی چیف رابرٹ جانسن نے ٹورنٹو پولیس سروس بورڈ کو بتایا کہ افسران روزانہ اوسطاً 5 نفرت انگیز جرائم کی کالوں کا جواب دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سال اب تک 221 مبینہ نفرت انگیز جرائم میں سے تقریباً 45% کا تعلق سام دشمنی سے ہے، جو کسی بھی دوسرے زمرے سے زائد ہے۔ کمیونٹی ممبران نے نشاندہی کی ہے کہ پولیس پر عدم اعتماد کی وجہ سے واقعات اکثر کم رپورٹ ہوتے ہیں، جو متاثرین کو آگے آنے سے روکتا ہے۔ جانسن نے کہا کہ 7 اکتوبر کو اسرائیل اور حماس کی جنگ کے آغاز کے بعد سے پولیس نے نفرت انگیز جرائم کی اطلاع کے لیے 1378 کالوں کا جواب دیا ہے اور 333 واقعات نفرت پر مبنی ہونے کا عزم کیا گیا ہے۔ ڈپٹی چیف نے کہا کہ افسران نے اس وقت میں مبینہ نفرت انگیز جرائم سے متعلق 107 گرفتاریاں اور 268 الزامات عائد کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ عام شرارتیں ہیں حملہ کرنا اور دھمکیاں دینا۔ انہوں نے مزید کہا کہ 88% جائیداد کے خلاف مبینہ جرائم تھے۔ کینیڈین وزیر خزانہ کرسٹیا فری لینڈ نے چینی ساختہ ای وی پر نئے درآمدی ٹیکس لگانے کے لیے ضروری عمل کا آغاز کیا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کینیڈا نے چین پر عالمی تجارتی قوانین کو پامال کرنے اور مارکیٹ میں الیکٹرک گاڑیوں کا سیلاب لانے کا الزام عائد کیا ہے۔ کینیڈین وزیر خزانہ کرسٹیا فری لینڈ نے چینی ساختہ ای وی پر نئے درآمدی ٹیکس لگانے کے لیے ضروری عمل کا آغاز کیا ہے۔ یہ اقدام امریکہ اور یورپی کمیشن دونوں نے چینی ای وی پر اپنے نئے درآمدی محصولات عائد کرنے کے ہفتوں کے بعد سامنے آیا ہے، غیر منصفانہ سبسڈی کا حوالہ دیتے ہوئے، جس کا مقصد یورپ اور شمالی امریکہ میں بنی زیادہ مہنگی گاڑیوں کو ہٹانا ہے۔ وان آنٹیریو میں آٹو پارٹس مینوفیکچرنگ پلانٹ سے خطاب کرتے ہوئے فری لینڈ نے کہا کہ 2 جولائی کو 30 روزہ مشاورت شروع ہوگی تاکہ ای وی سے متعلق چین کی غیر منصفانہ مارکیٹ کے طریقوں کی تحقیقات کی جا سکے، لیکن یہ واضح لگتا ہے کہ کرسٹیا فری لینڈ کا خیال ہے کہ اس کے پاس پہلے سے ہی وہ ثبوت موجود ہیں جن کی اسے ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین جان بوجھ کر ضرورت سے زیادہ گنجائش پیدا کر رہا ہے اور ضرورت سے زیادہ سپلائی کر رہا ہے اور اسے دوسرے ممالک کو برآمد کر رہا ہے۔ یہ دراصل عالمی تجارتی قوانین کے مطابق نہیں چل رہا ہے اور کینیڈا اس کے لیے کھڑا نہیں ہوگا۔ کینیڈا نے ای وی سپلائی چین میں ایک عالمی رہنما کے طور پر کینیڈا کی پوزیشن کو مستحکم کرنے کے لیے پچھلے 4 سالوں میں اپنے آٹو سیکٹر میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کی ہے۔ فری لینڈ نے کہا ہے کہ وہ ممکنہ رد عمل کے بارے میں کسی بھی چیز کو مسترد نہیں کر رہی ہے، بشمول الیکٹرک گاڑیوں کے علاوہ ای وی سپلائی چین کے دیگر اجزاء جیسے بیٹریاں اور ان کی پیشگی مواد تک اضافی ٹیکس کو بڑھانا ہے۔ اس مشاورت میں نہ صرف کینیڈا کو ہونے والے معاشی نقصان بلکہ قومی سلامتی کے خطرات اور ماحولیاتی محنت اور انسانی حقوق کے معیارات پر بھی غور کیا جائے گا۔ اسرائیل کی غزہ میں جنگ کے خاتمے کے بعد لبنان میں حزب اللہ پر بھرپور اور پوری قوت سے فوجی کارروائی کی دھمکی کے بعد مشرق وسطیٰ میں تناؤ میں اضافہ ہو گیا ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ اسرائیل کی غزہ میں جنگ کے خاتمے کے بعد لبنان میں حزب اللہ پر بھرپور اور پوری قوت سے فوجی کارروائی کی دھمکی کے بعد مشرق وسطیٰ میں تناؤ میں اضافہ ہو گیا ہے۔ امریکی حکام نے اسرائیلی عہدیداروں سے ملاقات میں کہا کہ حزب اللہ کے ساتھ وسیع جنگ چھڑی تو جو بائیڈن انتظامیہ اپنے اتحادی کی مدد کے لیے تیار ہے،
امریکہ ہر موقع پر اسرائیل کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہوگا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق امریکہ کے سینئر حکام نے حزب اللہ سے جنگ کی صورت میں اسرائیل کو ہر ممکن تعاون اور حمایت کی یقین دہانی کرائی ہے۔ یہ یقین دہانی سینئر امریکی حکام نے امریکہ کا دورہ کرنے والے اسرائیلی حکام کے وفد کو کرائی تھی۔ یاد رہے کہ اسرائیل کے جنگی امور کے وزیر رون ڈرمر اور قومی سلامتی کے مشیر زاچی ہنگبنگی نے واشنگٹن میں امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان، وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن اور مشرق وسطیٰ کے رابطہ کار کے ساتھ ملاقاتیں کی تھیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق اس ملاقات میں غزہ جنگ بندی، یرغمالیوں کی رہائی اور ایران کی شمالی سرحدوں کی صورتحال پر بات چیت ہوئی تھی۔ دوسری جانب اسرائیلی طیاروں نے شمالی غزہ میں حماس رہنما اسماعیل ہنیہ کے گھر پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں ان کی بہن سمیت 10 افراد شہید ہو گئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بمباری میں شہید ہونے والوں میں اسماعیل ہنیہ کے خاندان کے دیگر افراد بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی فوج نے پناہ گزین اسکول پر بھی بمباری کی، جس کے نتیجے میں مزید 16 فلسطینی شہید ہو گئے۔ وکی لیکس کے بانی جولین اسانجے کو جیل سے رہائی مل گئی۔ دنیا بھر میں وکی لیکس کے ذریعے بھونچال برپا کرنے والے جولین اسانجے نے بالآخر امریکہ سے رہائی کے بدلے ڈیل کر لی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وکی لیکس سے بانی جولین اسانج کو بالمارش جیل سے رہائی مل گئی۔ دنیا بھر میں وکی لیکس کے ذریعے بھونچال برپا کرنے والے جولین اسانج نے بالآخر امریکہ سے رہائی کے بدلے ڈیل کر لی۔ جولین اسانج نے 2010 میں امریکہ کی خفیہ معلومات جاری کر دی تھیں۔ امریکی محکمہ انصاف سے ڈیل کے سبب اسانج کو مزید سزا نہیں سنائی جائے گی۔ جولین اسانج امریکہ کی اہم اور خفیہ معلومات افشا کرنے کے بعد امریکی حکام کی جانب سے گرفتاری کے خوف سے متعدد ملکوں میں روپوش رہنے کے بعد برطانیہ چلے گئے تھے، جہاں برطانوی حکومت نے انہیں گزشتہ 5 سال سے پابند سلاسل کیا ہوا تھا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق 1901 روز سے قید جولین اسانج کو لندن کی ہائی کورٹ نے ضمانت پر رہائی دے دی ہے، جس کے بعد وہ برطانیہ سے روانہ ہو گئے ہیں۔ امریکہ نے برطانوی حکام کو بانی وکی لیکس کی حوالگی کے حوالے سے درخواست دی تھی، جس کے خلاف جولین اسانج نے برطانیہ میں مقدمہ دائر کر رکھا تھا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق جولین اسانج نے امریکہ سے ڈیل پر رضامندی ظاہر کر دی ہے اور انہوں نے برطانیہ چھوڑ دیا ہے اور وہ ممکنہ طور پر آسٹریلیا کی جانب روانہ ہو چکے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق امریکہ سے ڈیل کے تحت جولین اسانج کو امریکہ فوری طور پر گرفتار نہیں کرے گا۔ ڈیل کے مطابق وہ بدھ کو شمالی ماریانا جزائر کی عدالت میں اپنا بیان حلفی جمع کرائیں گے، جس میں بانی وکی لیکس امریکہ کی اہم اور خفیہ معلومات افشا کرنے کا اعتراف کریں گے۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنی میزبان نمرہ کول کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔